مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی ذی قدر سامعین، سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسی حق پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آج آپ کے سامنے اصلاح معاشرے کے متعلق کچھ مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، آج کل ہر ایک بندے کی زبان پر یہی ایک رٹ لگی ہوئی ہے کہ معاشرہ بہت بگڑ گیا، اور کسی کی زبان پر یہی رٹ کہ معاشرے کے اندر بگاڑ آ گیا، معاشرے کے اندر برائیاں زیادہ ہو گئی، بے حیائی زیادہ ہو گئی، اور یقیناً اسی معاشرے کی اصلاح کے لیے کمیٹیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں، اور پھر ان کمیٹیوں میں ان لوگوں کو لیا جاتا ہے کہ جو معاشرے کے بگاڑنے میں اہم کردار جس کا ہو، ان کو کمیٹی کا بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایسے بندے کو آپ کمیٹی حوالہ کر رہے ہو کہ جو معاشرے کے بگاڑنے میں اہم کردار اسی کا ہے، وہ معاشرہ کہاں صحیح کر سکتا ہے؟ قربان جاؤں اللہ کی کتاب پر کہ اسی کتاب کی طرف کوئی بھی رجوع نہیں کر رہا۔ یاد رکھیں، قرآن کریم کے اگر آپ اچھی طرح مطالعہ کریں تو اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں
اگر ملک کی امن چاہتے ہو تو اس کے بھی قوانین موجود ہیں. اگر کسی علاقے کی خیرخواہی یا اس کا امن چاہتے ہو تو اس کے بھی طریقہ کار موجود ہیں. اسی طرح گرد وغیرہ جو ہیں اس کی خیرخواہی اور اس کی اصلاح کے بھی طریقے موجود ہیں. لیکن آج ہمارے پاس قرآن کے قریب آنے کے لیے ٹائم نہیں. اٹھانا تو دور کی بات ہے، کھولنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کو سمجھنا تو بہت زیادہ دور کی بات ہے. صرف قریب آنے کے لیے ٹائم نہیں. حالانکہ سورۃ بقرہ اٹھائیں، اس کے اندر موجود ہیں ملک میں امن کیسے آئے گا، ملک کے اندر امن و امان کیسے برقرار ہوگا، کیسے قائم ہوگا. اس کے لیے 4 قوانین ذکر کیے. نمبر 1 قصاص من الظالم. دوسرا قانون تقسیم الاموال بالقانون الشرعی. جو وراثت کے مسئلے ہیں اس کو شرعی طور پر حل کیے جائیں. اور تیسرا قانون مسئلہ صوم لارتباط النفس. اور چوتھا قانون ملک کے امن و امان کے لیے وہ نہی عن الارتشاء، کہ رشوتوں سے اپنے جو بڑے ہیں حاکم وغیرہ جن کے ہاتھوں میں کچھ اختیارات ہیں دنیاوی وغیرہ، ان کو رشوتوں کا عادی نہ بنائیں. یہ 4 قوانین سورۃ بقرہ کے اندر ہے. اب اگر کوئی بندہ اپنے گھر کی اصلاح چاہتا ہے کہ گھر کے اندر اصلاح کیسی ہوگی، تو سورۃ بقرہ کے اندر تقریباً 18 قوانین اس کے بھی ہیں کہ یہ 18 جو قوانین ہیں اس کو اپنے گھر کے اندر نافذ کریں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا گھر جنت کا نظارہ پیش کر رہا ہے یا نہیں پیش کر رہا. اسی طرح کوئی گاؤں ہے، علاقہ ہے، اب اس کو ترقی کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی خیرخواہی کے لیے، اس کے لیے بھی شرائط ہیں سورۃ بلد کے اندر. اسی طرح معاشرہ اگر درست کرنا ہے تو معاشرے کو درست کرنے کے لیے بھی اللہ کریم نے سورۃ نور، سورۃ نساء وغیرہ جیسے صورتیں نازل کی. ان صورتوں کو ذرا پڑھیں، ان کو سمجھیں، از خود آپ کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یقیناً معاشرہ نام ہے میرے اور آپ کا، معاشرہ ہم ہی سے بنتا ہے. معاشرہ جب ہم سب اکٹھے ہو جائیں اسی کا نام معاشرہ ہے. جب میں از خود اپنے آپ کو درست کر لوں، صحیح کر لوں، اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو درست و صحیح کر لیں، اسی طرح دوسرا وہ بھی اپنے آپ کو درست و صحیح کر لیں، تو اسی سے معاشرہ از خود سیدھا ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا. ہم نے صرف رٹ لگوائی ہے کہ معاشرہ معاشرہ. ارے بابا، معاشرہ نام ہے ہمارے اور آپ کا، معاشرہ ہم ہی سے. جب ہم ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. جب ہمارے اندر یہ برائیاں ختم ہو جائے تو معاشرہ از خود برائیوں سے پاک ہو جائے گا. جب ہمارے اندر یہ بے حیائی ختم ہو جائے تو معاشرے کے اندر بھی یہ برائیاں وغیرہ ختم ہو جائے گی. لیکن اپنے آپ کو برائیوں سے پاک نہیں کرنا چاہتے، معاشرے کے پیچھے لگے ہوئے. اپنے آپ کو اسی طرح بے حیائی سے پاک کرنا نہیں چاہتے، معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں. ایسا معاشرہ درست نہیں ہوگا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا تعلق ہے سورۃ نور کے ساتھ. اور سورۃ نور میں اللہ کریم نے آداب 7 بیان فرمایا معاشرے سے بے حیائی ختم کرنے کے لیے، فحاشی ختم کرنے کے لیے. اور ان آداب میں سے پہلا ادب یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. پہلا ادب یہ پڑھو،
کہ جب بھی کسی کے ہاں جانا ہو تو بغیر اجازت ان کے گھر نہیں جانا ہے. سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے. اور یاد رکھیں علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر از خود اپنے گھر جانا ہے اور گھر میں صرف اس کی ایک ہی وائف ہے، بیوی ہے اور کوئی نہیں، پھر بھی مستحب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر ڈالے کہ اس کی گھر والی سمجھ جائے کہ میرا ہسبینڈ آ رہا. چوروں کی طرح نہ جائے، نہ چوروں کی طرح نکلے. یہ مستحب عمل ہے. مثال کے طور پر کوئی ایسی یعنی پاؤں کو ذرا زور دیں تاکہ ان کے قدموں کی آواز وہ سنے اور وہ سمجھ جائے کہ جی ہسبینڈ آ گئے. یا گلے کو ذرا صاف کر اس طرح کوئی انداز وغیرہ، یا کھانسی وغیرہ. تو اس طرح کچھ نہ کچھ عمل کرنا چاہیے تاکہ گھر والی کو پتہ چلے کہ اس کا ہسبینڈ آ رہا ہے. یہ مستحب عمل ہے. اور یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا گھر ہو کہ جس میں صرف والدہ ہو یا اس کی بیٹی ہو یا اس کی بہن ہو تو بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے. بغیر اجازت نہیں جانا. ایک صحابی رسول آئے اللہ کے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ، میں تو اس گھر میں رہتا ہوں کہ جس میں صرف میری والدہ ہے، کیا مجھے بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کہا یا رسول اللہ، وہاں تو صرف میری والدہ ہے اور میں اس کی خدمت کے لیے جاتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ تو ہے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ اپنی والدہ کو ایسی حالت میں دیکھو کہ جسے آپ پسند نہیں کرتے؟ کہا نہیں. کہا پھر اجازت لینے کی ضرورت ہوگی، اجازت لینے کی ضرورت ہوگی. اسی طرح ایسی جگہ جہاں پر یعنی رہنا اور نہ رہنا یہ دونوں برابر ہو، یعنی رہائشی لوگوں کا امکان بھی ہو، اسی طرح امکان نہ بھی ہو، وہاں پر بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے. آپ یقین جانیں ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلی برائی کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے. ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں، اجازت وغیرہ کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اندر گھس جاتے ہیں. حالانکہ یہ سخت منع ہے. اللہ کے قرآن میں موجود یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا کے ساتھ خطاب ہے. اور پھر آگے فرمایا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت کے ہرگز داخل نہیں ہونا ہے. یاد رکھیں اپنے گھروں کے علاوہ، اپنا جو گھر ہے نا اس کے علاوہ جو دیگر گھر ہیں ان میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا ہے. دیگر گھر چاچا کا گھر، ماموں کا گھر، اسی طرح جو دیگر رشتہ دار ہیں، یہ تمام گھر غیر بیوتکم میں شامل ہیں. اور یاد رکھیں اب جیسے ہی آپ کو اگر کسی کے پاس جانا ہے تو قرآن کریم نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا کہ سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، پہلے سلام کرنا ہے پھر اس کے بعد اجازت لینی ہے. سلام پھر اس کے بعد اجازت. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک دم اندر گھس آتے ہیں، بالکل سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نیچے سے یوں نظر اٹھائیں، اوپر سے کہیں گے اندر آ سکتا ہوں. بابا اور کتنا اندر آ سکتے ہو؟ جو میری چار دیواری ہیں اس کے اندر تو آپ آ گئے ہو. اب اگر اس چار دیواری کو پلان کر کسی اور کے گھر میں جانا ہو تو جاؤ. یہ سوچے نا ذرا. طریقہ تو یہ کہ باہر دروازے پر پہلے سلام کرنا ہے پھر اجازت لینی ہے. اور ہمارے ہاں اندر آ جاتے ہیں، آپ کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اوپر سے آواز دیتے ہیں ہاں فلاں آ جاؤں. اور بابا اور کتنا آنا ہے اندر؟ بیڈ روم تک تو آ گئے ہو، چارپائی تک تو پہنچ چکے ہو، برچی خانے تک تو آ گئے ہو، کھانے پینے کے جو کمرہ ہے وہاں تک تو آ گئے ہو، اور کتنا آنا ہے؟ خدا را یہ غلط طریقہ ہے.
اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر کسی کے ہاں جانا ہو نا تو یاد رکھیں سب سے پہلے سلام کرنا ہے اور سلام کے بعد اجازت لینی۔ اور یاد رکھیں اجازت کے تو مختلف طریقے ہیں، آج کل ہر دروازے کے پاس گھنٹے وغیرہ لگی ہوتی ہیں، بیل وغیرہ، اسے آپ دبا دیں۔ دبانے کے بعد طریقہ یہ ہونا چاہیے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائے۔ علماء کرام سخت منع کرتے ہیں کہ دروازے پر آپ نے دستک دی یا گھنٹی وغیرہ بجا دی یا بیل وغیرہ جو بھی آپ کہو آپ نے بجا دی، اب دروازے کے بالکل سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے، یہ منع ہے۔ کیونکہ ہو سکتے وہ اچانک دروازہ کھولے اور پردہ اڑ جائے، اس کے گھر کی بے پردگی ہو جائے، تو اس لیے ایک سائڈ پہ کرو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اور انتظار کرنا ہے اس کے آنے کا۔ 5 منٹ گزر گئے یا 10 منٹ گزر گئے، اندر سے کوئی حرکت نہیں ہو رہی، آپ دوبارہ دستک دیں یا بیل بجا دیں یا گھنٹیوں جو بھی ہو وہ بجا دیں، دوبارہ سائڈ پہ ہو جائے۔ اسی طرح پھر انتظار کرنا ہے۔ اگر کوئی جواب مل گیا تو اچھی بات، اگر جواب نہیں ملا تو تیسری مرتبہ دستک دینا ہے یا بیل بجانا ہے، جو بھی ہو ایک سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے۔ اگر تیسری مرتبہ بھی اندر سے جواب نہیں آیا تو بس پھر روکنا نہیں ہے، وہاں سے نکلنا ہے۔ شریعت کا یہی حکم ہے، قرآن کریم کے اندر یہی حکم ہے کہ اس سے پھر روکنا نہیں۔ ہمارے ہاں بیٹھے رہتے، نا جی اندر بیٹھا ہوا ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے جی میں جاؤں گا نہیں جب، ارے بابا بے شک اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس وقت وہ اس حال میں ہے کہ آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، کچھ نہ کچھ مجبوری ہیں، کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہیں، ملنا نہیں چاہتا تو آپ چلے جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ یہ نہیں سمجھتے، نا جی میں یہیں پر بیٹھا رہوں گا، میں اس وقت تک جاؤں گا نہیں۔ ارے بابا خدا کے لیے چلے جائیں، بے شک اندر موجود ہیں، ہاں اندر موجود ہیں لیکن ملنا نہیں چاہتا، مجبوری ہے کچھ۔ اب اس مجبوری کو بھی سمجھے نا، چلے جائیں یہاں سے۔ تو یہی طریقہ فون کا بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے کسی کو فون کیا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا، آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں، ہو سکتے ہو کسی کام میں مصروف ہو، فارغ نہ ہو۔ اب اگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا تو آپ دوسری مرتبہ کال ملائیں۔ اگر دوسری مرتبہ بھی انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو تھوڑا سا انتظار اور کر لے، ہو سکتا ہے وہ ابھی فارغ ہی نہ ہو یا ہو سکتے وہ آپ کو ملائیں۔ لیکن انہوں نے اس طرح نہ کیا تو تیسری مرتبہ آپ کال ملائیں۔ اگر تیسری مرتبہ بھی انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو بس سمجھ لو کہ اب وہ فون اٹھانے کے موڈ میں نہیں، کسی کام میں مشغول ہیں، کسی معاملے میں مشغول ہوگا، کسی باتوں میں مصروف ہوگا، کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں فون اٹھانا مناسب نہیں ہوگا، لہٰذا آپ بار بار گھنٹیاں نہ بجائیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں شریعت کا یہی حکم ہے کہ جب آپ کسی کے ہاں جائیں، معاشرے کو سدھارنا ہے نا تو پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، کیونکہ معاشرہ نام ہے ہم سے، معاشرہ ہم سے ہے، معاشرہ کوئی اور چیز نہیں ہے، معاشرہ ہم میں سے، ہم جب سارے مل جائے اسی کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، جب ہم سدھر جائیں تو معاشرہ از خود سدھر جائے گا۔ تو یاد رکھیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب کسی کے ہاں جانا ہو تو اجازت لے کر جانا ہے، بغیر اجازت کسی کے ہاں داخل نہیں ہونا ہے، اور اجازت مل جائے تب اندر داخل ہونا ہے۔ اور اگر اجازت نہ ملے، انہوں نے آپ سے کہہ دیے کہ جی ابھی نہیں ملنے بعد میں آ جائے، تو ناراض نہیں ہونا، فوراً وہاں سے نکلنا ہے، فوراً نکلنا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم۔ کیا کرنا ہے جی؟ سب سے پہلا کام حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اجازت لینا ہے اور سلام کرنا ہے۔ صحیح ہے جی؟ اگر آپ نے 3 مرتبہ دستک دی، بیل وغیرہ بجایا
اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو نکلنا ہے، بس رکنا نہیں ہے، وہاں پر بیٹھنا نہیں۔ قرآن کریم آج خود فرما رہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا، اگر آپ اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، کسی کو نہ پانے کا مقصد یہ کہ کوئی صاحب اذن نہیں ہے، عورتیں تو موجود ہیں، بچے موجود ہیں، جو اجازت دینے والا بندہ ہے نا وہ موجود نہیں، تو آپ فَلَا تَدْخُلُوهَا، گھر میں داخل نہیں ہونا ہے، کیونکہ اجازت نہیں ملی آپ کو۔ ہاں اگر آپ کو صاحب اذن آ جائے، یعنی جو اجازت دینے والا ہے وہ آپ کو اجازت دے دے آنے کی، تو پھر اس کے بعد آپ داخل ہو سکتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو سلام کرنا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو کہے کہ جی اب واپس ہو جائے تو ناراض نہیں ہونا ہے، فرجعوا، قرآن کرے واپس ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ کسی کام میں مصروف ہو، کوئی ضروری بات میں مصروف ہو، کوئی ایسی بیٹھک وغیرہ میں مصروف ہو کہ جہاں وہ آپ کے ساتھ کھل کے بات نہیں کر سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، لہٰذا اگر وہ آپ سے کہیں کہ آپ واپس چلے جائیں بعد میں آئیں تو اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، فرجعوا، پس واپس ہو جاؤ۔ اور یقیناً قرآن نے کہا ہوا اذکیٰ لکم، یہ واپس ہونا جو ہے نا آپ کے لیے یہ بہت پاکی ہے، بہت بہتر ہے، آپ کے لیے بہت پاکی ہے۔ ہاں ان کے علاوہ ایسا کوئی جگہ ہو جیسے ہاسپٹل وغیرہ، اسی طرح وہ ادارے جو لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے جن میں عموماً لوگوں کا آمد و رفت رہتا ہے، تو وہاں پر اجازت کی ضرورت نہیں۔ ہوٹل وغیرہ، اسی طرح ریلوے اسٹیشن وغیرہ، ایئرپورٹ وغیرہ، یہ تو عموماً ایسی جگہ جہاں لوگوں کو آنے جانے کا آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے، تو یہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اس پر صرف یہ یہاں پر یہ خیال کرنا ہے کہ جہاں پر لکھا ہو کہ جی علاقہ ممنوع، یا بغیر شناخت کے اندر کوئی نہ آئے، یا بغیر ٹکٹ کے اندر کوئی نہ آئے، تو پھر ایسے صورت میں اندر جانا مناسب نہیں، منع ہے، بالکل منع ہے۔ تو یاد رکھیں یہ پہلا ادب ہے جو اصلاح معاشرے کے لیے، کہ اگر معاشرے کو سدھارنا ہے، معاشرے کو سیدھا کرنا ہے، تو سب سے پہلے ان آداب میں سے پہلا ادب جو ہے اجازت لینے کا، یہ اپنانا ہے۔ جب ہم اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ معاشرے کے اندر خود ہی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، ایک انقلاب آئے گا، اور یہ جو بگاڑ ہے نا یہ آرام آرام سے آہستہ آہستہ یہ ختم ہونے لگ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں جو دوسرا ادب ہے اصلاح معاشرے کے لیے، اس پر گفتگو کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔